بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ؟ میں مرن ملک ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اگر ہم بات کریں پاکستان کی کہ ہمارے لوگ پاکستان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں، پاکستان کی عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں، ان کی کوئی وقت یا کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان کے اندر جب تک کہ ہمیں وہاں سے چابی نہ دی جائے جو کہ اصل ہمارے مائی باپ ہیں، یا جو ہمیں جن کے پاس ہماری چابیاں ہیں۔ ہمارے فیصلے پاکستان کی عوام، پاکستان کے آئین یا پاکستان کی عدالتیں ان کے ذریعے نہیں ہوتے۔ ہمارے فیصلے وہاں سے ہونے ہیں جہاں سے ایک بیان جو ہے جاری ہو اور سب جو ہماری حکمران ہیں یہ سارے لائن حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب تک امریکہ ہمارے نٹ بولٹ ٹائٹ نہ کرے، ہمیں جو ہے وہ چابی نہ دے، تو تب تک ہم سیٹ نہیں ہوتے، ہم ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب انہوں نے ہمارے نٹ بولٹ جو ہے وہ اس وقت ٹھیک کر دیے ہیں۔ وہ کس طرح کیا ہے، انہوں نے کیا کہا، یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اور انہوں نے اب ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی جو ہے اب لائن پر آ گئے ہیں، یا آ جائیں گے، بلکہ آ گئے ہیں، اور باقی سب لوگ بھی جو ہے لائن پر آ ہی جائیں گے جس طرح کا حکم آیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لنکڈ ہیں، IMF کے ساتھ لنکڈ ہیں اور دیگر چیزوں کے ساتھ لنکڈ ہیں کہ اگر آپ نے الیکشن نہ کروایا تو پھر کیا ہوگا، اس کے آپ کو نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ IMF کو کون جو ہے ڈیل کرتا ہے، کون ان کے اوپر بیٹھا ہے، وہ بھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر جو ہے جو امریکہ ہے وہ کود پڑا ہے، اور نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب، جنہوں نے حلف اٹھانے سے لے کر اب تک مطلب حلف انہوں نے اٹھا لیا 3-4 دن ہو گئے ہیں، تو انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے الیکشن کروانے کے حوالے سے کہ الیکشن کروائیں گے نہیں کروائیں گے، ہونے ہیں نہیں ہونے، کب ہوں گے، انہوں نے کوئی جو ہے اس پر بات نہیں کی، حالانکہ وہ الیکشن کروانے کے لیے ہی آئے ہیں۔ انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں، لیکن اس پر انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، کوئی انہوں نے جو ہے اس پر بیان نہیں دیا۔ جبکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کابینہ فائنل ہو گئی ہے، جو نگران کابینہ بنائی جانی ہے، کل کہا جا رہا تھا جی وہ فائنل ہو گئی ہے، اب آج پہ بات ڈالی گئی ہے کہ جی کابینہ فائنل ہو گئی ہے، اور آج جو ہے سپہر کسی بھی وقت جو ہے ایوان صدر کے اندر تقریب ہوگی جس میں وہ جو ہے نگران کابینہ وہ اوتھ لے گی، حلف اٹھائے گی۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے اس پہ۔ جبکہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے لمبے عرصے تک جیل کے اندر رکھنا ہے، اور تاکہ جو ہے وہ جیل سے باہر نہ آئیں اور الیکشن کروا دیے جائیں۔ اب یہ ہے کہ رات کو حامد میر صاحب جو ہے ایک پروگرام میں فرما رہے تھے کہ جی اگلا الیکشن جو ہوگا وہ متنازع ترین الیکشن ہوگا۔ کیوں ہوگا یہ متنازع کیوں ہوگا؟ کیونکہ جب راجہ ریاض صاحب بھی جو ہے کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے جو دیگر لوگ ہیں وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ جی آئندہ الیکشن کے اندر نہ تو چیئرمین PTI جو ہیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ہوں گے، اور نہ ہی ان کی جماعت ہوگی، اور نہ ہی بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا۔ تو صاف ظاہر ہے پھر کہ اس الیکشن کی کیا وقت ہوگی، جب ملک کی سب سے مقبول جماعت، ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہی نہیں ہوگا اس الیکشن میں، تو اس کی کیا اوقات ہوگی۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے تمام ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز یا جو دیگر سائٹس ہیں ان پر جو ہے سروے کروانے پر، الیکشن کے حوالے سے سروے کروانے پر پابندی لگا دی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو کہ ابھی آن گوئنگ چل رہی ہے۔ جو سینئر اینکر ہے منصور علی خان، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پول کروایا ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 2 سابق وزراء اعظم شہباز شریف اور اس سے پہلے جو عمران خان تھے، ان کی کارکردگی کا انہوں نے موازنہ کیا ہے، کمپیریزن کیا، لکھا ہے کہ کون بیسٹ تھا، شہباز شریف یا عمران خان، یا دونوں ایک جیسے تھے یا دونوں ہی فیل ہو گئے۔ تو اس پر جو عوام نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے پول کے اندر، وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر، یہ 7 دن کا پول ہے، 24 گھنٹے کے اندر ہی تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں نے اپنا پول کے اندر حصہ لیا ہے، اور تقریباً 2/3 آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ 2/3 لوگوں نے عمران خان پر جو ہے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کس پوزیشن پر جو ہے فال کریں گے۔ اب اس سب کے اندر یہ ہے کہ یہ پول ابھی چل رہا ہے، اس وقت آن گوئنگ ہے، تو اس پر جو ہے یہ پابندی لگا دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ تو اب یہ ہے کہ حامد میر کہہ رہا ہے کہ جی یہ الیکشن جو ہے متنازع ترین ہوگا۔ اب امریکہ سے حکم جاری ہوا ہے، تو اب کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ اس حکم کی جو ہے حکم عدولی کرے، حکم کو بجا نہ لائے۔ عمران خان کو جیل کے اندر رکھ کر الیکشن کروانے ہیں، تو پھر آپ جو ہے انہیں فری اینڈ فیئر الیکشن بھی نہیں کہہ سکتے۔ سعودی عرب اور متحدہ امارات جو ہیں وہ بھی اس معاملے کے اندر کود پڑے ہیں، وہ کل جو ہے ان کے سفیر جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں۔ یہ معمول کی چیزیں نہیں ہیں، سب کو اندازہ ہے، اور ان ممالک کے یہاں پہ سفارت خانے ہیں جو کہ اپنے ممالک کو جو ہے رپورٹ کرتے ہیں یہاں کے حالات کے متعلق، پھر ان کا انالیسس کیا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کی بھی اس پہ نظر ہے۔ اب ہوا کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے یہ بتا دوں کہ مختلف ممالک کے درمیان جو رابطے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جو صدر ہے ہمارے ملک کا وہ دوسرے ملک کے صدر سے رابطہ کرے گا، ہمارا وزیر اعظم اس ملک کے وزیر اعظم سے بات کرے گا، ہمارا وزیر خارجہ اس ملک کے وزیر خارجہ سے بات کرے گا۔ لیکن ہم اس نیج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے معاملات کو
تو ہمارے وزیر اعظم کو امریکہ کا سیکرٹری خارجہ یا وزیر خارجہ ڈیل کرتا ہے. ہم اس پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں. اب یہ ہے کہ جو حکم جاری ہوا ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. رات کو امریکہ کے سیکرٹری خارجہ یا وزیر خارجہ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اینٹونی بلنکن ہیں، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ میں انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو مبارکباد بھی دی ہے، اور مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ کانگریچولیشنز ٹو نیو پاکستان انٹرم پی ایم انوار الحق as Pakistan prepares for free and fair election in accordance with its constitution and the right to freedom of speech and assembly. We will continue to advance our shared commitment to economic prosperity. یہ ان کا جو ہے ٹویٹ ہے. اب اس پر جو ہے کیا جواب دیا انوار اللہ کاکڑ صاحب نے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. مطلب امریکہ نے جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جو عبوری وزیر اعظم بننے ہیں، نگران وزیر اعظم بننے ہیں، ان کو یاد دلایا کہ آپ الیکشن کروانے ہیں، آپ نے الیکشن کروانے ہیں، آپ تیاری پکڑیں، آپ نے تیاری کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے الیکشن ہونے کے بعد پھر ہمارا جو آپ کا جو ایک اکنامک پراسپیرٹی کے لیے، اکنامک ترقی کے لیے جو ہمارا کام آگے چل رہا ہے تو اس کو پھر ہم آگے چلائیں گے. اس پر پھر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بھی جواب دیا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا مائی باپ کا حکم ہے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کی کیا مجال. انہوں نے رات ہی جیسے ٹویٹ ہوا انہوں نے فوراً ان کو جواب دیا، اور جواب دیتے ہوئے انہوں نے لکھا Thank you, Secretary Blinken. The interim government will be assiduously working to facilitate a free and fair election process in Pakistan according to the Constitution. We place importance on our partnership with the US and deeply value the shared commitment to economic prosperity, democracy and stability in the region. اب یہ کہہ رہے ہیں جی بالکل ہم تیار ہیں، ہم جو ہے اس پر الیکشن کروائیں گے، ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم الیکشن کروانے کے لیے جو بھی ہمارے ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اداروں کو ہم کریں گے، اور اس آئین کے تحت جو بھی ہمارے معاملات ہیں ہم اس کو کریں گے، اور اس طرح ہم معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. اب اس پر جو ہے ہمیں امریکہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے نگران وزیر اعظم جو کہ اب تک جو ہے الیکشن کے اوپر انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، تو ایک اجلاس بلانے کی انہوں نے زحمت بھی نہیں کی تھی، لیکن امریکہ کا شکریہ کہ اس نے ہمارے نگران وزیر اعظم کو بتایا، یاد دلایا کہ بھائی آپ کا کام الیکشن کروانا ہے. تو نگران وزیر اعظم نے کہا کہ جی مائی باپ اب آپ نے درست فرمایا ہے، ہماری حکومت بالکل تیار ہے، ہم الیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے یہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. مطلب وہ کانسٹیٹیوشن، اس کانسٹیٹیوشن کی یہ بات کر رہے ہیں جس کو اس پچھلی حکومت نے جو ہے بے لباس کر دیا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں رہ گئی، اور اس کے متعلق کہہ رہے ہیں جی کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن کروانے کے لیے ہم جو ہے نگران حکومت کام کرتی ہوئی جو ہے بڑے انہماک کے ساتھ جو ہے ہم تیار ہیں. اب ایک اور بات کہ پاکستان کی عدالتوں کے متعلق جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. اٹک سے اڈیالہ جیل عمران خان کی منتقلی اور گھر کا کھانا فراہمی کی آج درخواست جو ہے ان کے پاس زیر سماعت تھی، لیکن اس کی سماعت نہیں ہو سکے گی. کیوں نہیں ہو سکے گی؟ اس حوالے سے جو ہے پنجاب حکومت سے بھی چیف جسٹس صاحب نے جواب طلب کر رکھا تھا. تو عدالت نے جو ہے وکلا کو، چونکہ عدالت نے حکم دیا تھا کہ اٹک کی جیل انتظامیہ جو ہے ان کے وکلا کی عمران خان سے ملاقات کروائے، لیکن وہ بھی نہیں کروانے دی گئی. اس حوالے سے بھی جو ہے کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ دائر ہونی تھی. اب وجہ کیا ہے کہ عامر فاروق صاحب جو ہے میڈیکل لیو پر چلے گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، طبیعت کی خرابی کے باعث جو سماعت نہیں کریں گے. اب اس سے پہلے بھی ایک دن جس دن عمران خان کی حق کے دفاع کی درخواست جو ہے اس پر سماعت ہونی تھی، تو اس دن بھی جو ہے انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا. اب پاکستان کے مقبول رہنما سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ ناجائز طور پر ایک غلط کیس کے اندر جیل کے اندر سزا کاٹ رہے ہیں، پڑے رہے. ڈاکٹر جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے چیک اپ کروانے کے لیے جانا ہے، تو آج سماعت نہیں ہو سکے گی. اسی وجہ سے ہماری عدلیہ جو ہے پوری دنیا کے اندر 139ویں نمبر پہ ہے. تو آپ پھر اندازہ کر سکتے ہیں. اب اس سب کے اندر یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے عمران خان کی سزا کالعدم کرنے کے حوالے سے جو ہے درخواست دائر ہوئی تھی جس پر دلائل ہوئے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی میں 2-3 دن بعد اس کو سماعت کے لیے لگاؤں گا، لیکن اس کی سماعت اب 22 اگست کو ہے. 22 اگست کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی درخواست کو سننے کا جو اگلی پیشی کا، ایک پیشی سے اگلی پیشی کا ٹائم ہوتا ہے وہ میکسیمم ٹائم 14 دن کا ہوتا ہے. تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ درخواست آخری دن کو سماعت کے لیے لگائی ہوئی ہے، آخری دن اس کی سماعت ہوگی. تو اب یہ ہے کہ اس سب کے اندر جو ہے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو اب دوسری طرف آتے ہیں، وہ آپ سن لیں نواز شریف صاحب کے معاملے پر نون لیگ کیا کہتی ہے. نون لیگ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے معاملے پر ہمیں گارنٹی مل چکی ہے. اب یہ گارنٹی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گارنٹی کس نے دی ہے؟ آیا کہ یہ عدلیہ کی طرف سے دی گئی ہے یا اس ملک کے اصل حکمرانوں کی طرف سے؟ الیکشن کی تاریخ پر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے، یہ نون لیگ کہہ رہی ہے. یہ سب جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے. یہ ایک جو ہے ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہے تھے، ان کے مطابق ان کو نواز شریف کی واپسی کی گارنٹی جو ہے مل گئی ہے. مطلب آئین یا قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کی بھی گارنٹی مل جائے تو ہمارے نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آ جائیں گے. اب مزے کی بات، اسی پروگرام کے اندر ہی آگے جا کر رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو عدالتوں سے ریلیف ملنا مشکل ہے. اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف کی عدالتوں سے جو ہے بریت تو طے ہے، لیکن
ان کو گارنٹی بھی مل چکی ہے، لیکن عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف نہیں مل سکتا۔ ایک شخص جو عدالتی بھگوڑا ہے، اشتہاری ہے، مفرور ہے، دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، اس کو پاکستان کی عدالتوں یا کسی بھی ادارے کی طرف سے ان کو گارنٹی مل چکی ہے کہ آپ واپس آئیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جبکہ ایک جو ناجائز طور پر سابق وزیر اعظم جو ہے جیل کے اندر بند ہے، وہ جو ہے اس کو عدالتوں سے کسی ریلیف کی امید نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں فیصلے کون کر رہے ہیں اور یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے۔ اب رضا ربانی صاحب ہیں، رضا ربانی خان جو کہ جمہوریت کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں، تو ان کا اب کہنا ہے کہ جی اگر الیکشن جو ہے 90 روز کے اندر نہ ہوئے تو وفاق کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے، وفاق کے لیے سنگین نتائج ہوں گے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، لیکن یہی صاحب جو ہے جب کے پی کے اور پنجاب کے اندر الیکشن 90 دن کے اندر ہونے تھے تو تب یہ صاحب جو ہے نیپال گئے ہوئے تھے، نیپال کے جنگلوں میں گئے ہوئے تھے، تب یہ کچھ نہیں بولے۔ اب جب یہ بات ہوئی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے تو تب یہ صاحب بول پڑے ہیں۔ چلیں دیر آج درست ہے، دیکھتے ہیں کہ اب اس پر کیا ہوتا ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔